اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 6 سفر پہلے پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لے، ذاتی مکان، گاڑی اور بے تحاشا دولت ملے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 سفر پہلے پیر کے دن کا ایک ایسا خاص اور شرطی عمل لے کر آیا ہوں، جو بندہ آج یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو پڑھنے والے پر رحم کی بارش برساتا ہے، اپنے فضل کی بارش برساتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ یہ تسبیح پڑھتا ہے میں اس پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دوں گا اور اسے خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں برکت دوں گا اور جنت میں ایسے باغات دوں گا جو اس کے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو جسے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا لاڈلا بننا ہے، اللہ کا سب سے پیارا بندہ بننا ہے، تو وہ شخص یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جو آپ کی زندگی سے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا، فکروں کو، بیماریوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے والے کو اللہ تعالی صحت، اولاد، عزت، دولت، طاقت، ہر چیز سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید کرتا ہے، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کو عامہ معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالی سے اپنی بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنی رحمت کے بند دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اسے اتنا عطا فرماتے ہیں جو اس کے وہم گمان سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ استغفار کی لغوی معنی ہے مغفرت طلب کرنا ہے، اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ دین اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور قرآن کریم میں بہت ساری آیات موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہے۔ کچھ آیات اس کے بارے میں حکم دیتی ہے، کچھ اس کی طلب کے بارے میں ہے اور کچھ اس تعریف بیان کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بے شک وہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ المزمل میں رب کریم نے مومنوں کو اس کے بارے میں حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ القرآن علاوہ ازیں بے شمار آیات و حدیث ہیں جو استغفار کی اہمیت کو واضح کرتی ہے اور بارگاہ رب العزت کے یہاں اس کے ثواب اور بندے کی ضرورت بیان کرتی ہے۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات مصیبتوں سے آلودہ ہے۔ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلام کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان و حفیظ، حالانکہ کتاب و سنت ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، غلط و غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم اور شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا رب مجھے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کی دریا کی طرف متوجہ کیا گیا۔ قرآن کریم کی 10 آیت مبارک توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں عنابت اور رجوع الی اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، پھر سچے دل سے استغفار، توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کے خیر و برکت دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہے۔
ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے، استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگوں کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ سے 100 مرتبہ استغفار کا ایک کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفر اللہ کرتا ہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن المملکت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی الغز کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے کہا گیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے۔ یہ سن کر ابلیسی چیلوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمنا کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کہ اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج چیز سفر پہلے پیر کے دن کسی بھی وقت، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی مقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لے، جو بھی آپ کو درود پاک یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اگر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے اس کی نیت کر لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ کی بڑی سی بڑی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں اسم اعظم ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔
आपने ये इसम में आज़म कैसे पढ़ने हैं और कितनी बार पढ़ने हैं ये अच्छी तरह समझ ले। या अल्लाह या रहमान या रहीम एक बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम 2 बार हो गया, या अल्लाह या रहमान या रहीम 3 बार हो गया। इस तरह से आप हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ने हैं, यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। अच्छी तरह गिन कर पढ़ने हैं, तादाद में कमी बेशी नहीं करनी है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा अस्तगफिरुल्लाह का वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है मैं बताने लगा हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह 1 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 2 बार हो गया, अस्तगफिरुल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आप दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है, यानी अस्तगफिरुल्लाह की भी आपने एक मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। जब आप अस्तगफिरुल्लाह 101 बार पढ़ ले तो इसके बाद आपने आखिर में और तीसरे नंबर पर जो सूरत पढ़नी है, ये सूरत सबसे आसान और बहुत ही ज़्यादा मुजर्रब सूरत है। आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास है। जिस सफ़र पहले पीर का ये वजीफ़ा आपने दिन में किसी भी वक्त कर लेना है, जब आपके पास वक्त हो, पूरा दिन पूरी रात आपके पास मौजूद हो। अगर आप किसी नमाज के बाद पढ़ना चाहते हैं तब भी पढ़ सकते हैं, और अगर आप चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, या जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो साथ साथ आप ये वजीफ़ा पढ़ लें, क्योंकि इस वजीफ़े में न वक्त की कोई पाबंदी है और न ही जगह की कोई क़ैद है। आप जहाँ भी बैठे हों ये वजीफ़ा बआसानी पढ़ सकते हैं। आखिर में आपने सूरह इखलास 3 दफ़ा पढ़नी है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद लिल्लाहिस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास 3 बार पढ़ने के बाद आपने आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। तो अब आपका 6 सफ़र पहले पीर के दिन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, जो आपकी हाजात हो, जो आपकी ख्वाहिशात हैं और मकासद हो, आपने अल्लाह ताला की बारगाह इलाही में पेश करने हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां हल कर देगा और आपकी जो भी हाजात है वो पूरी कर देगा। दुआ है कि रब्बी करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए, आमीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि अपने रिज़्क़ में बरकत और वसात के लिए और कुशादगी के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर करना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।